تو میں نے 2 کپ لے لیے۔ ایک کپ اس کے آگے کیا تو اس نے کپ لیتے ہوئے میرے ہاتھ کو ہلکا سا چھو لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے اندر بجلی دوڑ گئی ہو۔ وہ بھی جان گئی تھی کہ یہ چھو جانا حادثہ نہیں بلکہ ایک خاموش پیغام تھا۔ چائے پیتے ہوئے اچانک وہ کہنے لگی، آپ کو کبھی لگتا ہے کہ سفر میں ملنے والے لوگ کبھی کبھی زندگی سے زیادہ قریب لگتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید اس لیے کہ یہاں وقت کم ہوتا ہے اور باتیں سیدھا دل سے نکلتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، پھر نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، لیکن میں جان گیا کہ اس کے دل میں بھی وہی کیفیت تھی جو میرے دل میں تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، زیادہ مسافر اب سو چکے تھے، ڈبے میں صرف مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے بیگ سے چادر نکالی تاکہ چادر اوڑھ کر سو سکوں۔ سائمہ نے فوراً کہا، اگر برا نہ مانے تو ہم دونوں ایک ہی چادر میں بیٹھ جائیں، زیادہ جگہ نہیں ہے اور یوں سہولت ہو جائے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بغیر کچھ کہے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ آ کر میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں ایک چادر اپنے اوپر ڈال کر بیٹھے تھے۔ اس کے جسم کی خوشبو، اس کا لمس، اس کی قربت میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ چادر کے اندر جیسے الگ دنیا تھی، باہر اندھیرا اور شور، اندر خاموشی اور دل کی دھڑکن۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کی قربت عجیب سکون دے رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سفر میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو یاد بن جاتے ہیں، شاید یہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ ہے۔ اس عورت کی آواز دھیرے دھیرے میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میں نے چہرہ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں ایسے ہی قریب بیٹھے رہے۔ کبھی اس کا کندھا میرے بازو سے لگ جاتا، کبھی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھو لیتا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے اپنا سر میری طرف جھکا دیا، کہنے لگی، کبھی کبھی انسان اجنبیوں کے ساتھ بھی اپنا دل زیادہ کھول لیتا ہے۔ آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو برسوں سے جانتی ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاید اسی لیے قسمت نے ہمیں ایک ہی سفر میں ملا دیا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی۔ اس کی ہنسی دبی ہوئی لیکن دل کو چھو لینے والی تھی۔ چادر کے اندر ماحول کچھ زیادہ ہی نرم اور پرکشش ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لوں، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی۔ آخر کار اس نے خود ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمحہ میرے لیے بیان سے باہر تھا۔ اس کا نرم ہاتھ میری ہتھیلی میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمس مجھے پوری طرح بدل رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، یہ سفر واقعی بہت خاص ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اور یہ لمحے شاید کبھی بلائے نہیں جا سکیں گے۔ ٹرین مسلسل دوڑ رہی تھی۔ وہ عورت کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی آہستہ سے میرا بازو تھام لیتی۔ اب ہمارے درمیان اجنبیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ باتیں بھی ذرا ذرا شرارت بھری ہونے لگیں۔ میں نے پوچھا، لاہور پہنچ کر کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ وہ عورت سنجیدہ ہو کر بولی، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی کے لمحے کو انجوائے کرنے دو۔ یہ جواب میرے لیے ایک نیا تجسس چھوڑ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ تعلق یہاں ختم نہیں ہونے دوں گا۔